بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الواقعہ چل رہی تھی اور اس کی 74 آیتیں 74 آیات اس کی مکمل ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 75 سے سبق شروع کریں گے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی بات لکھے فائدہ، ترجمے سے پہلے ایک فائدہ لکھے۔ آخری رکوع میں تینوں طبقات کا اعادہ بطور نتیجے کے کیا گیا ہے۔ آخری رکوع میں تینوں طبقات کا اعادہ بطور نتیجے کے کیا گیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ بطور نتیجے کے۔ دیکھیں تین طبقات ذہن میں ہیں، کون کون سے تھے؟ جی کفار، شاباش۔ خواص مومنین، عوام مومنین اور کفار، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں اس کی تفصیل آ گئی، اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ انسان جب کسی چیز پر بیان کرتا ہے، لیکچر دیتا ہے، تو جب بات ختم کرنے پہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بھئی میری ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے۔ خلاصے میں وہ ساری باتوں کا نچوڑ نکال لیتا ہے۔ اب تین طبقات کا ذکر ہوا، اب اللہ پاک نے آخری رکوع میں ایک بطور نتیجہ یعنی انجام کے طور پہ پھر ان کا تذکرہ فرمایا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی۔ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی۔ بعض نے ترجمہ کیا غروب ہونے کی، ایک ہی بات ہے تقریباً، ستاروں کے ڈوبنے کی یا غروب ہونے کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ ایک بڑی قسم ہے اگر تم غور کرو۔ بے شک یہ ایک بڑی قسم ہے اگر تم غور کرو۔ دیکھیں قسم کس چیز کی کھائی گئی؟ ستاروں کے ڈوبنے کی، ایسا ہی ہے نا؟ اور اللہ نے فرمایا یہ قسم معمولی نہیں ہے، بڑی قسم ہے۔ اب قسم کھا کے اللہ پاک کیا فرما رہے؟ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم معزز ہے۔ کریم کے معنی معزز، عظمت والا۔
یہ قرآن کریم عظمت والا ہے. فی کتاب مکنون، ایسی تحریر میں ہے جو پوشیدہ ہے. ایسی تحریر میں ہے. تحریر، کتاب کہتے ہیں مکتوب کو جس میں کچھ لکھا گیا ہو. ایسی تحریر میں ہے جو پوشیدہ ہے. بریکٹ میں لکھیں مراد لوح محفوظ ہے. مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ پوشیدہ ہے نا دوستو. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے لوح محفوظ کبھی؟ اس کی پکس ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں ہے نا. لوح محفوظ نا، جی ہاں. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو نہیں سکتے مگر پاکیزہ لوگ. اس کو چھو نہیں سکتے. کس کو؟ اس قرآن کریم کو چھو نہیں. چھونا جانتے ہیں نا، ہاتھ لگانا. چھو نہیں سکتے مگر پاکیزہ لوگ. اسی لیے بھئی بے وضو آدمی قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. تنزیل من رب العالمین، جو اتارا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. جو اتارا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. سمجھ گئے؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کتاب کی باتوں کو تم سرسری سمجھتے ہو؟ کیا اس کتاب کی باتوں کو، حدیث کہتے ہیں باتوں کو. اسی لیے دیکھیں نا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. کیا اس قرآن کی باتوں کو تم سرسری سمجھتے ہو؟ سرسری کا مطلب معلوم ہے نا دوستو، یعنی جس بات کو انسان ہلکا لیتا ہے نا، ہلکا سا ذرا کہتے ہیں بس سرسری سی بات کرنی ہے، فارمیلٹی پوری کرنی ہے. یہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم لیتے ہو اپنا حصہ، اس قرآن کریم میں اس قدر، اور تم لیتے ہو اپنا حصہ اس قرآن کریم میں اس قدر کہ انکم تکذبون، کہ تم اسے جھٹلاتے ہو. اس قدر کہ تم اسے جھٹلاتے ہو. مقصد کیا ہوا دوستو؟ بھئی قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے نا، نعمت ہے. اور جب کوئی بڑی نعمت آ جائے دوستو اور آسانی سے مل جائے تو ہر انسان چاہتا ہے بھئی جلد از جلد اس سے اپنا حصہ بناؤں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی لا کے یہاں پر نان کھٹائیوں کا ڈبہ رکھ دے اور کہیں بھئی جی اٹھائیں، تو کیا خیال ہے؟ ثناء اللہ سب سے پہلے چھلانگ مارے گا اور 5-6 اٹھا لے گا کہ بھئی جلدی سے لے جاؤ. تو ہر ایک دیکھیں نا اپنے حصے کی کوشش کرے گا نا کہ کیا کرنا ہے. اب قرآن اللہ کا کلام تھا، ہر ایک نے اپنا حصہ اس میں سے بقدر نصیب لینا تھا. اللہ نے فرمایا کافروں کو کہ تم اتنے بد نصیب ہو کہ تمہارا حصہ یہ ہوا کہ تم نے اس کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا اس کا. سمجھ گئے دوستو؟ آیت نمبر 82 تک ہو گیا، بس تھوڑا سا کام ہے مجھے، یہیں تک آج کافی.
السلام علیکم.